بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہمارے ہاں جو مسجدوں میں دوسری پھر تیسری پھر چوتھی جماعت کرانے کی جو عادت بنتی جا رہی ہے، آیا اس عمل کو ہم سنت کہیں یا روایت کہیں؟ خاص طور پر عربوں کی روایت کہیں۔ اس سلسلے میں جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان حضرات کی فقہ کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرات دوسری جماعت کرانے کی اجازت نہیں دیتے صراحت۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ لیکن آج چونکہ عربوں میں دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہاں جو غیر مقلد حضرات ہیں ان کی مسجدوں میں باقاعدہ دوسری تیسری جماعت وہاں بھی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس حوالے سے میں نے اپنے جو غیر مقلد علماء کرام ہیں ان سے میں نے رجوع کیا، ان کے فتاوے منگوائے، تو جہاں تک میں نے فتاوے دیکھے ان کے، تو بلکہ فتویٰ لیتے ہوئے میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے ہاں اگر دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت یعنی کئی شفٹوں کی اگر اجازت ہو تو ہمارے ہاں، آپ کے ہاں ظہر عصر مثل اول پہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں مثل ثانی پہ ہوتی ہے، تو اگر آپ لوگوں کی مسجدوں میں اگر حنفی حضرات مثل ثانی پہ عصر کی نماز پڑھا کریں تو آپ کی انتظامیہ اجازت دے گی، اس لیے کہ آپ کے ہاں ایک جماعت سے زیادہ 2-3 جماعتیں کرنے کی آپ کے ہاں اجازت ہے۔ تو انہوں نے جو اپنے فتوے دکھائے مجھے، اور آپ وہ فتوے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کے ہاں دوسری تیسری جماعت مسجد میں کرانے کی اجازت تب ہے جب انتظامیہ اجازت دے۔ مسجد انتظامیہ کی اجازت کے بغیر غیر مقلد حضرات بھی جماعت ثانیہ ثالثہ کی اجازت نہیں دیتے۔ اب یہ شرط انہوں نے کہاں سے نکالی؟ تو یہ کسی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، ایک انتظامی شرط ہے تاکہ مسجد کے اندر جو ہے وہ غیر لوگوں کی مداخلت نہ ہو، تو ایک انتظامی شرط انہوں نے لگائی ہے۔ اب دوسری بات آگئی، ان کے علماء سے میں نے رابطہ کیا تو ان کے بہت سے علماء مسجد میں ایک جماعت کے قائل ہیں، اور ان کے ایک عالم ہیں، ان کو جب میں نے لکھا تو انہوں نے باقاعدہ اپنی ایک تحریر مجھے بھیجی جو میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ انہوں نے مجھے جواب میں یہ لکھا ہے کہ سعودیہ میں جماعت ثانیہ کا جو رواج بن چکا ہے کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ جماعت تو مل ہی جائے گی، پہلی نہ صحیح، دوسری، تیسری، حتیٰ کہ نوبت 10ویں 12ویں جماعت تک جا پہنچتی ہے، یہ صورت کسی کے نزدیک بھی مستحسن نہیں ہے۔ میرے ایک جاننے والے عالم اسے سلفیوں کی بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک لمبا مضمون مجھے بھیجا ہے، اس میں جو آخر میں جو خلاصہ ہے وہ آپ حضرات کے گوش گزار میں نے کیا۔ تو لہذا ہمارے غیر مقلد علماء کرام، ان کی ایک بڑی تعداد بھی مسجد میں ایک جماعت کے قائل ہیں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن و حدیث کی طرف کہ قرآن و حدیث ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ایک جماعت سے زیادہ، ایک مسجد میں ایک جماعت سے زیادہ، کیا ایک سے زیادہ جماعتیں ہو سکتی ہیں؟ تو اب سیدھے جاتے ہیں کہ جواز کے لیے ایک جو ہے نا، ایک بڑی دلیل ہے اقرار، استقرار۔ بہت سے ناجائز حالت استقرار میں جائز ہو جاتے ہیں۔ اگر دوسری جماعت کی اجازت ہوتی تو حالت استقرار میدان جنگ ہے، میدان جنگ میں 2 جماعتیں ہونی چاہیے،
لیکن صلاۃ خوف جو قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں وہ 2 جماعتوں کی اجازت اس میں نہیں ہے، 2 جماعتوں کی نہیں، بلکہ لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو، امام کے ساتھ آدھی جماعت یا آدھی نماز ایک جماعت پڑھے، پھر دوسری جماعت آ کے جو بقیہ نماز ہے وہ پڑھے، اور جو نہ پڑھے اس کو وہ بعد میں ادا کرے۔ تو جب میدان جنگ میں ایک جماعت سے زیادہ جماعتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو عام حالات میں مسجد میں ایک جماعت سے زیادہ جماعتیں کرانے کی اجازت پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہذا قرآنی دلیل تو یہ ہے۔ اب صریح کوئی دلیل ہمیں مل جائے کہ جس میں یہ ہو کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یا خلفائے راشدین کے وقت میں مسجد میں معمول ایسا بنا ہوا ہو جیسے آج عرب میں بنا ہوا ہے کہ ایک سے زیادہ جماعتیں ہوتی ہیں، تو اب ظاہر ہے ہمارے پاس قرآن کے بعد اگر کوئی بڑی سند ہے، کوئی اتھارٹی ہے، تو بخاری شریف ہے۔ تو اس سلسلے میں بخاری شریف ہم نے اٹھائی، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، باب وجوب صلاۃ الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ لہذا اگر وقت کی نماز ہو گھر میں پڑھنا امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ گناہ ہے بلا عذر، اور مسجد میں آ کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اب میں مسجد میں نماز انفرادی کے اجتماعی، اس کے ذیل میں انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے وہ حدیث بتاتی ہے کہ جماعت ایک ہی ہو، اور وہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایندھن جمع کرنے کا کہوں، ایندھن جمع ہو، اور اس کے بعد میں ایک شخص کو حکم کروں کہ وہ نماز پڑھائے، اور پھر ان لوگوں کے گھروں میں میں جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت میں شریک نہیں ہوتے، میں ان کے ہاں جا کے ان کے گھر جلا دوں۔ اور یہ حدیث ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک ہی ہوتی تھی، ورنہ لوگ عذر کر سکتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر پہلی جماعت ہم سے نکل جائے تو ہم دوسری جماعت کرا لیں گے، تیسری کرا لیں گے، چوتھی کرا لیں گے، لیکن جماعت ایک ہوتی تھی، اس لیے کہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم جاری فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہمیں ایک مثال نہیں ملتی کہ مسجد نبوی میں 2 جماعتیں ہوئی ہوں ایک وقت میں، بلکہ ہمیں یہ ملتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت المعجم الاوسط کی ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصالحت کے لیے ایک جگہ پر تشریف لے گئے تھے، وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو نماز ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جماعت نہیں کرائی، بلکہ آپ اپنے گھر تشریف لائے، اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور گھر میں جماعت کریں، مسجد میں نہیں، تاکہ روایت نہ بنے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا بھی واقعہ ہے کہ وہ بھی کہیں سے تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کے 2 مشہور شاگرد حضرت علقمہ اور حضرت اسود رحمہم اللہ، یہ حضرات بھی تھے۔ یہ جب آئے تو جماعت ہو چکی تھی، انہوں نے وہاں جماعت ثانیہ نہیں کروائی، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں کھڑا کیا اور وہاں جماعت کرائی۔ یہ روایات بتاتی ہیں، معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، اور یہ روایات بتاتی ہیں کہ ایک وقت میں مسجد میں ایک ہی جماعت ہو۔ لیکن ایک روایت ہمیں ملتی ہے جو قابل تعویل ہے
یہ روایت سنن ابو داود میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابصر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، شاید مسافر تھا، وہ اکیلے نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں موجود صحابہ تھے ان سے فرمایا الا رجل یتصدق علیہ فیصلی معہ، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس شخص پر صدقہ کرے، یعنی اس کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے، یعنی اس کی اقتداء کر لے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے۔ پھر انہی میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اقتداء کی۔ یہ ایک روایت ہے سیاہ ستہ میں، سیاہ ستہ کی 2 کتابوں میں، جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو جامع ترمذی میں وہ حدیث حسن، اور دوسری روایت سے چونکہ یہ سنن ابو داؤد میں ہے تو وہاں یہ حدیث صحیح، بہرحال حدیث حسن ہے، حدیث صحیح ہے۔ اسی کے ذیل میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو ائمہ کرام کے اقوال نقل کیے وہ یہ کہ امام سفیان ثوری، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان سارے حضرات کی رائے ہے کہ اگر جماعت ہو چکی ہو تو انفرادی طور پر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوگی، دوسری جماعت نہیں ہوگی۔ پھر اس حدیث کا کیا؟ تو یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں پورے ذخیرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے حیات طیبہ میں ایک واقعہ ملتا ہے، لہذا یہ ایک واقعہ ملتا ہے، جزوی واقعہ ہے، جز کی بنیاد پہ قانون سازی نہیں ہوتی، ہمیشہ اصول ہے دنیا کا۔ اب جو ایک حدیث ہے اس میں کیا ہے کہ یہ جو صاحب آئے ہوئے تھے یہ مسافر تھے، اکیلے تھے۔ ان کی جو اقتداء کی وہ اقتداء اس نے نہیں کی جن کی جماعت رہ گئی تھی، بلکہ اقتداء ان صحابی نے کی جو جماعت پڑھ چکے تھے، لہذا نفل کی نیت سے وہ شریک ہوئے تھے۔ لہذا اس حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ محلے کے لوگ گھروں میں دکانوں میں بیٹھے رہیں کہ انہیں کوئی پرواہ نہ ہو کہ چلو اگر جماعت نکل بھی جائے تو ہم چلے جائیں گے اور وہاں پہ اپنی جماعت کرا لیں گے۔ بس وقت کے اندر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور وقت کے اندر نماز ہو اور مسجد میں ہو، چاہے دوسری جماعت ملے، تیسری ملے، 5ویں ملے، 6ٹھی ملے۔ یہ جماعت کے اور اجتماعیت کی روح کے خلاف۔ تو ایک تو یہ حدیث ایک ہے، پورے ذخیرے حدیث میں ایک حدیث، نمبر 1 جز ہے، اور جز کی بنیاد پہ کبھی قانون سازی نہیں ہوتی۔ یہ ایک دلیل میں نے، دوسری دلیل یہ جو آئے ہوئے تھے یہ ایک صحابی تھے، ان کی جو اقتداء کرنے والے تھے ان کی نیت نفل کی تھی، لیکن اس بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو دوسری اور تیسری جماعت کرانے کی جو عادت اس وقت بن گئی ہے اسے ہم روایت کہیں، سنت نہ کہیں، اس لیے کہ قرآن و حدیث سے یہ عمل ثابت نہیں۔ ہاں جہاں محلے کی مسجد نہ ہو، امام مسجد مقرر نہ ہو، محلے کی مسجد نہ ہو بلکہ ریلوے اسٹیشن پہ مسجد ہو، یا جو مسجد ایسی جگہ ہو کہ وہ راستے کی مسجد ہو، روڈ کی مسجد ہو، جہاں مسافر آتے جاتے رہتے ہو، وہ جگہ مستثنیٰ ہے، کیونکہ یہاں بھی جو صحابی آئے ہوئے تھے یہ بھی مسافر تھے۔ اس لیے اس حدیث کا جو مصداق ہے وہ ہم مسافروں کو قرار دیں کہ مسافر اگر سفر کر رہا ہو اور راستے میں یا اسٹیشن کی مسجد یا اڈے کی مسجد میں جا کے اگر جماعت کرانا چاہیں تو اس حدیث کی بنیاد پہ وہ اپنی جماعت کرا سکتے ہیں، لیکن محلے میں ایک جماعت سے زیادہ کئی جماعتیں کرانا تو اصولی طور پر یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے خلاف بھی ہے، اور ذخیرہ احادیث میں ہمیں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔